لڑکیوں سے بات چیت کی شرعی حدود۔ محمد حمزہ لکھنؤ سے پوچھتے ہیں ہمارے یونیورسٹی کے دوست اپنی کلاس فیلوز لڑکیوں سے خوب بات کرتے ہیں، جب پوچھو تو کہتے ہیں کتاب کا یہ سوال پوچھنا تھا، یہ پوچھنا تھا۔ اس بارے میں شرعی حدود بتا دیں کہ غیر محرم سے ضرورت کی بنا پر کس حد تک بات کی جا سکتی ہے۔ بھائی جو بھی یونیورسٹی کے لڑکے سن رہے ہیں نا محمد حمزہ آپ کی یونیورسٹی کے، ان سے میں یہ کہوں گا کہ آئندہ کچھ سوال پوچھنا ہو تو بھائی محمد حمزہ سے پوچھا کریں، ٹھیک ہے نا۔ لڑکیوں سے بلا وجہ فری نہ ہوا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زنا کو بھی حرام قرار دیا اور زنا کی طرف جو چیزیں لے جاتی ہیں ان کو بھی حرام قرار دیا۔ جب لڑکے کوئی مارکیٹ سے شارٹ تھوڑی ہیں تو لڑکوں سے پوچھا کریں۔ پھر بھی اگر کوئی بہت سخت مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، اس میں بھی میں تو یہ کہوں گا کہ نہ پوچھیں ان سے، ٹیچر ہیں ان سے جا کے پوچھیں، نیٹ پہ بہت سی چیزیں سرچ کر لی جاتی ہیں۔ تو یاد رکھو دنیا جو ہے نا یہ بڑی مزے کی چیز ہے، جب یہ گناہوں میں کی طرف انسان جاتا ہے تو مزے بہت آتے ہیں، لیکن قرآن کی ایک آیت یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تمتعوا فإن مصیرکم الی النار، مزے اڑا لو، آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے۔ تو یہ آیت ذہن میں رکھا کریں، اللہ نے کیسا کھلا چیلنج کیا ہے، تمتعوا فرمایا اڑاؤ مزے۔ ہم نے کہہ دی ایک چیز ناجائز ہے حرام ہے، تم اس کو نہیں مان رہے، کھا رہے ہو ہمارا رزق، پہن رہے ہو ہمارا دیا ہوا لباس، صحت ہم نے دی، زندگی ہم نے دی، موت ہم دیں گے، سب کچھ ہمارے کنٹرول میں، مانتے اپنی ہو۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نے آخرت کا ایک دن رکھا ہے حساب و کتاب کے لیے، تمتعوا مزے اڑا لو، ان مصیرکم الی النار، آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے۔ تو محمد حمزہ بھائی آپ بھی اپنے دوستوں کو بہت محبت سے سمجھائیں، ایک دفعہ سمجھائیں بس پھر چھوڑ دیں، پھر بھی باز نہ آئیں تو بولیں بھائی تمتعوا ٹھیک ہے مزے اڑا لو، آنا تم نے اللہ کی طرف ہی ہے اور وہ انتقام لے گا، پھر اس کی سزا بہت سخت ہے۔ ایسے موقع پہ نوح علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد آتا ہے نا، کشتی بنا رہے تھے تو لوگ آ کے مذاق اڑا رہے تھے کہ کوئی پانی ہے نہیں اور آپ کشتی بنا رہے ہیں، تو مذاق اڑاتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا ان تسخروا منا فانا نسخر منکم، تم ابھی اڑا لو ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، کہ تمہیں اللہ کی باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی تھیں۔ تو اصل تو تمہارا مذاق اڑانا چاہیے ہمیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہو کے تمہیں ایک بات سمجھا رہا ہوں، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی اور الٹا مجھ پہ اعتراض کر رہے ہو۔ تو بھائی اڑانے دیں مزے لوگوں کو، حرام دوستیاں لگانے دیں، لائف کو انجوائے کرنے دیں، ان قریب اللہ تعالیٰ خود ہی انتقام لے لے گا، کیونکہ اسلامی حکومتیں تو ہیں نہیں کہ وہ قانون سازی کریں۔ کو ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی احتجاج کرنے والا نہیں ہے، کوئی دھرنے دینے والا نہیں ہے۔ تو پتہ نہیں کن کن چیزوں پہ ہماری صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں، پورا نظام فیملی سسٹم ہمارا تباہ ہو رہا ہے۔ تو بس رونے کے علاوہ ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے، اپنا درد دل بیان کرنے کے علاوہ ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو کاش ہماری جو سیاسی تنظیمیں ہیں، خاص طور پہ جو مذہبی تنظیمیں ہیں، وہ کچھ، آپ تو انڈیا سے ہیں لیکن ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں، یہاں بھی یہی کچھ شروع ہو گیا ہے اور یہ تو اسلامی کنٹری ہے، تو کاش کچھ ہماری سیاسی مذہبی تنظیمیں کچھ دھرنے دیں، کچھ جلوس نکالیں کہ بھئی ہمارے ملک میں اسلام نافذ کرو اور یہ کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کرو۔ لیکن میرا خیال ہے سب اس بارے میں خاموش ہیں اور واللہ عالم اس کی وجہ اللہ ہی بہتر جانتا ہوگا۔ حالت جنابت میں مسواک کرنے کا حکم۔ شہزاد خان پشاور سے پوچھتے ہیں کیا جنابت کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بھائی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ کیا مستحق شخص صدقے کے پیسے خود رکھ سکتا ہے؟ خدیجہ طاہر لندن سے۔ بہت اہم سوال ہے یہ، خوب اچھی طرح سمجھیں۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے بندے کو پیسے دے کہ کسی مسجد میں دے دینا یا فلاں شخص کو دے دینا، جبکہ جسے دیے جا رہا ہے وہ خود بھی مستحق ہے، سفید پوش ہے، وہ اس رقم میں سے کچھ اپنے ذاتی استعمال میں لے آئے تو یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی کو صدقے کے پیسے دیے اور کہا کہ جہاں آپ مناسب سمجھے وہاں دے دیں، یا یہ کہتے ہیں آپ کو کلی اختیار ہے جہاں دینا چاہیں۔ تو وہ بندہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے چونکہ اس نے مجھے کلی اختیار دیا اب لہٰذا میں اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتا ہوں، کیونکہ اس نے مجھے خود کہا ہے کہ جہاں دیں تو میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں۔ تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جب کسی کو صدقے کی رقم دی جاتی ہے تو اصل میں اس کو وکیل بنایا جاتا ہے کہ آپ جہاں چاہیں خرچ کریں۔ تو اس میں خود بخود یہ ہوتا ہے کہ اپنے علاوہ جہاں چاہیں خرچ کریں، یعنی میں آپ کو وکیل بنا رہا ہوں، میرے لیے غریب تک پہنچنا، یہ خیر کے کاموں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے یا مشکل ہے، تو میں آپ کے تعلقات زیادہ ہیں، آپ پر اعتماد مجھے ہے، تو آپ یہ رقم خرچ کر دیں۔ تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اپنے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیں، یہ بالکل ناجائز ہے، کیونکہ یہ خیانت آج کل لوگ کر رہے ہیں، اس لیے مجھے اس پہ اتنا جوش آ رہا ہے کہ وہ بڑی بڑی رقمیں لوگ اعتماد کرتے ہیں کسی دیندار پر کہ یار آپ دیندار ہو، مولوی صاحب یا مفتی صاحب یا قاری صاحب یا کونسلر صاحب یا جنرل صاحب، جو بھی علاقے کا، جنرل سے مراد میری ناظم صاحب، جو بھی علاقے کا ناظم ہے اس کو لوگ پیسے دیتے ہیں کہ بھائی آپ جہاں چاہیں خرچ کریں، آپ کو کلی اختیار ہے۔ وہ کہتا ہے جہاں چاہیں گا مطلب میں بھی اس میں داخل ہوں اور میں جہاں چاہوں یعنی میں اپنے اوپر خرچ کروں گا اس کو۔ تو یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، بالکل حرام ہے۔ تو اس لیے اس میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔
جو دینے والا ہے نا اس سے پھر آپ صراحتاً پوچھیں کہ جہاں چاہیں میں بھی داخل ہوں یا نہیں. اگر میں ضرورت محسوس کروں تو میں اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتا ہوں یا نہیں. اگر وہ اجازت دے کہ خرچ کر سکتے ہیں تو کریں, ورنہ اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے, یہ خیانت ہے. پریشان حالات میں کیسے مقابلہ کریں؟ شہلا صاحبہ حیدرآباد سے پوچھتی ہے, میں شادی شدہ ہوں, میری 2 بیٹیاں ہیں, ہماری شادی کو 22 سال ہو گئے ہیں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کچھ کام بھی نہیں ہوتا, نہ میرے شوہر کی جاب میں کوئی ترقی ہوتی ہے, میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں پڑھا سکوں. کوئی بھی کام کرنے کا سوچتے ہیں مگر وہ نہیں ہوتا. 5 وقت کی نماز ہی پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, کسی کو ستاتے نہیں, استغفار کرتے ہیں, اس کے باوجود ہر وقت پریشانی رہتی ہے. محترمہ شہلا صاحبہ دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں پریشان رہے ہیں, کوئی بات نہیں مانتا تھا سوائے چند لوگوں کے. نوح علیہ السلام 950 سال پریشان رہے ہیں. اللہ نے جو مشن دے کے بھیجا اس مشن میں کامیابی نہیں ہو رہی, کوئی ایمان ہی نہیں لے کر آ رہا. تو آپ کا تو مشن اتنا بڑا بھی نہیں ہے جتنا نوح علیہ السلام کا مشن تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا. تو اور آپ کو وہ پریشانیاں بھی نہیں آئی ہیں جو پیغمبروں کو آتی تھیں. بس یہی ہے کہ بچوں کی فیس کے پیسے نہیں ہیں, یونیورسٹی کے پیسے نہیں ہیں. کوئی بات نہیں بھائی, صبر کریں, کھانا پینا تو مل رہا ہے نا. ان لوگوں کے حالات دیکھیں جن کو روٹی بھی نہیں مل رہی. فٹ پاتھ پہ جا کے کبھی دیکھا کریں کہ کیسے غریب مسکین لوگ پڑے ہوئے ہیں فٹ پاتھوں پہ, سونے کی جگہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے کمتر کو دیکھو دنیا کے معاملے میں تو اللہ کے شکر ادا کرنے کی توفیق ملے گی. تو اپنے سے کمتر کو دیکھیں اور لائف کو انجوائے کریں اور پریشانی دور کرنے کی کوشش بھی کریں. کوشش کا مطلب شوہر کو تھوڑے بہت سمجھاتی رہا کریں, بھائی کچھ کر لو جا کے, کیونکہ آج کل کے میاں جو مارکیٹ میں جس طرح کے چل رہے ہیں وہ تھوڑے دن تک بے روزگار رہیں اور بیوی بھی نہ کہے تو ان کو بے روزگاری کی عادت ہو جاتی ہے پھر. تو معذرت کے ساتھ آپ کے شوہر تو یقیناً بہت اچھے ہوں گے, لیکن احتیاطاً ان کو تنبیہ بھی کرتی رہا کریں, بھائی کچھ کرو, ہمت کرو. تو دعا بھی کرتا ہوں, میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو رزق میں خوب برکت عطا فرمائے اور رزق حلال کشادہ نصیب فرمائے. باقی پریشانیاں اللہ نے دنیا میں ہر ایک کے لیے رکھی ہیں, دنیا جنت نہیں ہے. ممکن ہے کسی اور کو ایک پریشانی ہو, آپ کو وہ نہ ہو, لیکن اس کو کوئی دوسری پریشانی ہو. تو اس طرح صبر کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے. آسک مفتی طارق مسعود.